بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 10 ستمبر اور منگل کی شام ہے۔ سب سے اہم ترین خبر، پاکستان کے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر گھس کر نامعلوم افراد نے، کیونکہ ابھی تحقیقات ہونی ہے، پتہ چلے گا کہ یہ خفیہ ایجنسی کے لوگ تھے، اسلام آباد پولیس کے لوگ تھے یا کون لوگ تھے جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر گھس کر پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کو گرفتار کیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ قومی اسمبلی یا سینٹ عمارت کے اندر جو ہے کہ اس طرح سے گھس کر کارروائی کی گئی۔ اس سے پہلے جنرل پرویز مشرف کے دور کے اندر سندھ اسمبلی میں گھس کر جو ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم کے حقیقی گروپ کے رکن صوبائی اسمبلی یونس خان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اسی لیے آج پاکستان کے سیاسی حلقوں کے اندر انتہائی افسوس اور جو ہے کہ وہ شدید مذمت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں یہ شب جو گزری ہے یہ بیسیکلی جو ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کے اوپر شب خون مارا گیا، پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کے اوپر شب خون مارا گیا۔ اور آج جو ہے کہ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ پارلیمان کا جنازہ بڑے دھوم سے نکالا جائے گا، لیکن پارلیمان کا جو رد عمل ہوا کیا وہ اس شدت کے ساتھ تھا جتنی شدید ترین یہ کارروائی پارلیمان کے اوپر کی گئی یا پارلیمان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ ایک اس حوالے سے بات کریں گے۔ دوسرا جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ گزشتہ شام 7 بجے سے لے کے کوئی رات 3 بجے تک جو ہے کہ وہ اسلام آباد میں لاپتہ رہے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس کے تالے لگا دیے گئے تھے، وہاں کے جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہیں ان کے جو محافظ تھے ان تمام کے نمبر بند تھے اور کوئی رابطہ نہیں تھا پورے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر۔ پاکستان کی سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ رات کے کوئی 3 بجے کے بعد جو ہے کہ علی امین گنڈا پور کے جو بھائی ہیں، فیصل امین گنڈا پور رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، انہوں نے ایک جو ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر پیغام چھوڑا کہ ان کے بھائی سے رابطہ ہو چکا ہے اور وہ اسلام آباد کے اندر ایک امن و امان سے متعلق طویل ہیکٹک میٹنگ کے بعد جو ہے کہ خیبر پختونخوا کی حدود میں پہنچ چکے ہیں۔ لیکن اصل معاملہ اس میں کیا ہے؟ علی امین گنڈا پور جو ہے کہ کن کی حراست میں تھے، یا زیر حراست تھے، یا ان کو اغوا کیا گیا تھا، یا ان کو لاپتہ کیا گیا تھا، یا جبری گمشدہ کیا گیا تھا؟ یہ سارا کا سارا معاملہ آج اڈیالہ جیل کے اندر بھی زیر بحث آیا۔ صحافیوں نے سوال کیے اور عمران خان نے اس کا جواب بھی دیا، اور علی امین گنڈا پور کو جنہوں نے اٹھایا عمران خان نے ان کا نام بھی لیا اور یہ بھی بتایا کہ اب ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ کچھ اس کی تفصیلات شیئر کریں گے۔ اور پھر تیسری بڑی اہم خبر جو ہے کہ جج ہمایوں دلاور، جو توشہ خانہ کیس میں سب سے پہلی سزا عمران خان کو جس جج نے دی تھی، ان جج کے خلاف جو ہے کہ ایک تگڑا کرپشن کا کیس ریفرنس جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے، اور ان جج صاحب نے بطور جج جو ہے کہ ایک گواہ کی حیثیت سے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اپنے والد کے حق میں ایک گواہی دی، اور اس گواہی کے اندر عدالتی فیصلہ جو خیبر پختونخوا کی سول کورٹ کا فیصلہ تھا بنوں کا، اس میں جو عدالتی ڈاکومنٹس تھے، فیصلے کی ڈگری تھی، اس کے اندر ٹیمپرنگ کی، اس کے اندر جو ہے کہ جعل سازی کر کے خیبر پختونخوا میں بنوں کے علاقے میں جو دریائی شاملات کی زمین ہوتی ہے وہاں پر 3 موضوعات کی زمین جو ہے کہ وہ اللیگلی اپنے والد کے نام جو ہے وہ کروائی۔ اس کا کیس جو ہے خیبر پختونخوا حکومت جو ہے کہ اس نے تیار کیا، اور اس سلسلے میں بنوں کی جوڈیشل مجسٹریٹ نے جج ہمایوں دلاور، ان کے بھائی اور ان کے والد اور ایک اور جو رجسٹرار ہیں اس وہاں پہ سوسائٹیز کے، ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیا، اور خیبر پختونخوا حکومت جو ہے کہ اب وہ وارنٹ گرفتاری اور ایک لیٹر جو ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھیں گے، اور اس میں استدعا کی جائے گی کیونکہ یہ آپ کے ماتحت عدلیہ کے اندر ایک سینئر جوڈیشل آفیسر ہیں، اس لیے ان کی گرفتاری میں آپ معاملت کیجئے، ان کو فی الحال جو ہے کہ یہاں سے فرائض سے جو ہٹایا جائے، اور ان کو جو ہے کہ خیبر پختونخوا کہ جو محکمہ انسداد کرپشن ہے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ کوئی 176 کنال اراضی جو ہے کہ 1976 میں ان کے والد صاحب نے کیس کیا تھا کہ جی کہ یہ دریائی شاملات کی جو زمین ہوتی ہے کہ یہ وہاں پہ کیونکہ ان کے قبضے میں ہے تو ان کے نام کی جائے۔ کوئی یہ 4 سال مقدمہ چلا اور 1980 میں یہ زمین ان کے والد کے نام کر دی گئی۔ جو دریائی زمین کے ارد گرد جو یہ شاملات کی زمین ہوتی ہے، اس سے متعلق جو قانون ہے خیبر پختونخوا کا، اس میں یہ ہے جی کہ 200 فٹ تک جو ہے کہ یہاں پر کوئی بھی تعمیرات نہیں ہوتی، اور یہ شاملات کی زمین کے اوپر صرف کاشت کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی گئی، اور اس ہاؤسنگ سوسائٹی کی جو این او سی ہے وہ 24 جنوری 2023 جب ابھی نگران حکومت تھی وہاں پر، اور خیال تھا شاید کہ ابھی الیکشن کو مینیج کر لیا جائے گا، اور الیکشن کو جس انداز میں مینیج کیا جائے گا تو وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہوگی، تو وہاں زمین دینے والوں نے ان کو جو ہے کہ اس جعل سازی کے باوجود جو ہے کہ این او سی بھی دے دیا کہ آپ یہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹی بنا سکتے ہیں۔ تو وہ جو کیس ہے اس کے اوپر جو ہے کہ ابھی جو ہے کہ کے پی کی حکومت جو ہے کہ ایکشن لے رہی ہے۔ ہمایوں دلاور صاحب کے جو دوسرے بھائی صادق دلاور جو اس کیس کے اندر شریک
ملزم ہیں اور گواہ بھی ہیں، وہ گریڈ 17 کے افسر بھی ہیں اور اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو ہے کہ وہ CEO بھی ہیں، تو ان کے خلاف ایک اور مقدمہ جو ہے یہ بھی شروع کیا جائے گا کہ وہ ایک سرکاری افسر ہوتے ہوئے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے CEO کیسے بن سکتے ہیں۔ تو یہ ایک معاملہ کہ عدالت کو دھوکہ دینا، عدالتی ریکارڈ کے اندر ٹیمپرنگ کرنا، اس کا جو ہے کہ جج ہمایوں دلاور کے خلاف کیس بنے گا، اور اسی لیے شاید آج جج ہمایوں دلاور کی عدالت کے اندر جو ہے توشیخانہ کیس 2 جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ وہ چاہتے تو ضمانت بھی دے سکتے تھے کیونکہ آج ڈیوٹی جج کے طور کے اوپر وہ کام کر رہے تھے، لیکن انہوں نے آج 16 ستمبر کی تاریخ ڈال کے کہا کہ نہیں، دوسری عدالت جو جج ہے کہ وہی اس کی سماعت کریں گے، میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ یہ ایک معاملہ ہو گیا۔ دوسرا معاملہ گنڈا پور صاحب کے 9 گھنٹے کے لاپتہ ہونے کا۔ عمران خان صاحب نے جو ہے کہ یہ کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اٹھایا تھا، صاف براہ راست انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ 22 اگست کے جلسے اور 8 ستمبر کے حوالے سے جو وعدہ کیا گیا تو اس کی خلاف ورزی کی گئی، جس طرح سے رکاوٹیں بنائے گی اور اب جو مقدمے کرے گی سارا کچھ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا جی دھوکہ دیا ہے، تو اب ہم اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات نہیں کریں گے۔ 6 رکنی کمیٹی انہوں نے کہا کہ انہوں نے 6 رہنما مقرر کیے تھے جو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھے یا بات چیت کر رہے تھے، تو اب جو ہے کہ کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ لاہور میں جلسہ جو ہے کہ ہر صورت میں 21 ستمبر یا 22 ستمبر جو بھی ڈیٹ ہے کہ اس کو کیا جائے گا۔ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو بھی انہوں نے جلسے سے خطاب کیا وہ بالکل ٹھیک بات کہی ہے انہوں نے، اور یہ عوامی جذبات کی ترجمانی کیا۔ انہوں نے علی امین گنڈا پور کو بھرپور سپورٹ کی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کے پاس پارٹی رہنماؤں نے تو معافی مانگی ہے اس سلسلے میں، تو انہوں نے کہا کہ جنہوں نے معافی مانگی ہے وہ بزدل اور ڈرپوک ہیں، انہیں پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو عمران خان کی ڈائریکشن جو ہے وہ بڑی واضح طور کے اوپر کلیئر ہے، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی بڑا دو ٹوک اور بڑا واضح پیغام دیا ہے۔ اور اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے، یہ ساری جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ جو علی امین گنڈا پور کو اٹھایا جا رہا ہے، لاپتہ کیا جا رہا ہے، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بیسیکلی یہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے کہ وہ آئینی ترمیمی پیکج ہے، جس کی آج بھی عمران خان نے ڈالا جیل کے اندر کہا کہ قاضی فائز، جب ان سے پوچھا گیا کہ قاضی فائز صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے، یہ سارا کا سارا کھیل رچایا ہی جو ہے کہ ایکسٹینشن کے لیے گیا اور آئینی قوانین جو ترمیم ہے اس کے لیے کیا گیا۔ اب یہ اگر اس کو ہم آج کی پارلیمان کی کارروائی کے ساتھ ملا کر دیکھیں اور گزشتہ رات کی کارروائی کے ساتھ ملا کر دیکھیں، اور گزشتہ رات جو 2 عشائیے دیے گئے زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے اپنے ارکان پارلیمنٹ اور اتحادیوں کو اور اپنے نمبر پورے کرنے کی کوشش کی گئی، اور اپنے ارکان کو یہ کہا گیا کہ ہمارا نمبر پورا ہو چکا ہے، JUI ہمیں سپورٹ کرے گی، اور 4 جو ہیں PTI کے آزاد ارکان جو ابھی تک ہیں وہ جو ہے کہ سپورٹ کریں گے۔ لیکن دوسری طرف اگر یہ معاملات کو دیکھا جائے، جس انداز کے اندر پارلیمنٹ کے اندر گھس کے کارروائی کی گئی، پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کیا گیا، پارلیمنٹ کو روند ڈالا گیا، وہ اگر دیکھا جائے، اور جس طرح سے پوری کی پوری لیڈرشپ کو اٹھایا گیا، یہ بیسیکلی ان کے آزاد ارکان کو میسج تھا کہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے جیسے پہلے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے موقع کے اوپر جو MQM کو اور باب کو جو تیار کیا گیا تھا، راضی کیا گیا تھا، اس میں نور عالم خان جیسے لوگ جو ہیں کہ راجہ ریاض جیسے لوگ جو ہیں کہ ان کو بات کروائی گئی تھی، زرداری صاحب نے جو ہے کہ MQM کے لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ کہ ہم تو ادھر ہیں، آپ بھی فیصلہ کریں کہ اندر PTI متحد نہیں ہے۔ تو ابھی بھی PTI کے کچھ لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، وہ اپنی گنتی پوری کرنے کے لیے، گنتی پوری ابھی تک نہیں ہے ہماری اطلاعات کے مطابق، اسی لیے جو ہے کہ اتنا بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا کہ تاکہ گنتی پوری کی جا سکے، اور جو لوگ آزاد ہیں ابھی تک جن کے نوٹیفیکیشن نہیں ہوئے، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق گورنمنٹ کو یہ میسج دیا گیا کہ آپ کے پاس مزید جو ہے کہ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ ہے، اس کے اندر آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں، اس کے بعد شاید آپ کے پاس وقت نہیں بچے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ 16 ستمبر تک جو ہے کہ وہ چھٹی پر ہیں، جسٹس منیب بھی ابھی یہاں پہ نہیں تھے، وہ جب آ جائیں گے اور تفصیلی فیصلہ جاری کرنے سے پہلے ممکنہ طور کے اوپر جو ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو وضاحت مانگی ہے 8 رکنی بینچ سے، اس کے اوپر وہ 8 رکنی بینچ جو ہے وہ اپنی ان چیمبر بھی سماعت کر کے جو ہے کہ وہ ڈائریکشن دے سکتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ ان 41 ارکان کو بھی جو ہے کہ وہ اسی دستخط کو قبول کریں جس دستخط کی بنیاد کے اوپر آپ نے 39 ارکان کو PTI کا جو ممبر ڈکلیئر کیا ہے، وہ بیرسٹر گور کے دستخط تھے، ابھی بھی بیرسٹر گور کے دستخط ہیں، تو آپ اس کو تسلیم کر لیں۔ تو اگر یہ ڈائریکشن آ جاتی ہے تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا، اور پھر وہ تمام کے تمام ارکان جو ہیں کہ وہ آرٹیکل 62-63 کی زد میں آ جائیں گے، تو اس لیے وہ اپنی وفاداری تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اسلام آباد کے اندر اس ہفتے میں جو ہے کہ بہت زیادہ جو ہے کہ یہ دباؤ ہے حکومت کے اوپر کہ یہ کیا جا سکے، اور اسی لیے جو ہے کہ آج اپنے پارلیمان کے اندر بھی جو ہے کہ اگر جو یہ کسی اور دور حکومت میں ہوتا ہے اس قسم کا واقعہ، تو یقین جانیے کہ
اس وقت آسمان سر پہ اٹھا دیا جاتا. آج توقع یہ کی جا رہی تھی کہ پارلیمان کے اندر جو ہے سب سے پہلے جو ہے کہ بہت تگڑی قسم کی رولنگ اسپیکر صاحب دیں گے اور تمام سیکورٹی سٹاف کو معطل کیا جائے گا, اور اس کے اندر آئی جی کو بلایا تو گیا, لیکن جو کارروائی ہونی چاہیے تھی صرف اتنا کہا گیا ارکان کو جو ہے کہ پروڈکشن آرڈر قانونی کارروائی کے تحت ان کو رہا کیا جائے. اور دوسرا معاملہ جو ہے کہ سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں کہ ابھی تک نہیں معلوم ہوا کہ ملی ہیں نہیں ملی ہیں. اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں میں نے طلب کر لی ہیں, منگوا لی ہیں, تمام گیٹس کی, تمام اندرون خانہ کی جو سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ بلوا لی گئی ہیں. یقین جانیے کہ اگر سنجیدگی کا عالم ہوتا, اگر پارلیمان کے تقدس کا عالم ہوتا, تو پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ارکان فلور کے اوپر کھڑے ہو کے جس قسم کا عذر گناہ پیش کر رہے تھے وہ نہیں پیش کیا جانا چاہیے تھا. یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ اچھا جی اتوار کو جلسے میں فلاں تقریر کی گئی تھی تو خواجہ آصف صاحب جیسے منسٹر جو اگر یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ریاست نے جو ہے کہ پارلیمان کے اوپر حملہ کیا ہے کیونکہ 2 دن پہلے جلسے کے اندر ریاست پر حملہ کیا گیا تھا. جناب ریاست تو عوام ہے, عوام کی نمائندہ تو پارلیمنٹ ہے. یہ تو بعد میں جو ہے کہ 3 جو ہے کہ ایگزیکٹو پارلیمنٹ عدلیہ آتی ہے, اور پھر اس کے بعد ایک ٹیئر آتا ہے پرائم منسٹر اور کیبنٹ کے بعد منسٹرز کے بعد سیکٹریز جو ہیں اس کے نیچے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہوتے ہیں. تو 7واں ٹیئر اس کو آپ ریاست کیسے کہہ رہے ہیں؟ ایک ادارے کو اس کو ریاست کیسے بنا سکتے ہیں؟ ریاست, اصل ریاست تو عوام ہے, اور یہ عوام کے اوپر حملہ تھا, عوام کے نمائندوں کے اس عوام کے اوپر حملہ تھا جو آئین سازی کرتا ہے, قانون سازی کرتا ہے. تو اس پہ جو ہے کہ جو عذر گناہ پیش کیا گیا, یقین جانیے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے انسان تو اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے, لیکن ابلیس کا گناہ یہ ہے کہ اس نے اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے عذر گناہ پیش کیا تھا. تو آج بہت سے ارکان جو پارلیمان کے اوپر بول رہے تھے, ایسا لگ رہا تھا کہ عذر گناہ پیش کر کے وہ بھی ابلیس کے نقش قدم کے اوپر چل رہے ہیں. تو اس لیے وہ جاندار ریاکشن پارلیمان کی طرف سے نہیں نظر آیا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ کام ہوا, اسپیکر صاحب اٹھ کے گئے, میٹنگ کریں گے, دیکھیں گے کیا ہے کیا نہیں ہے, اور اس کے بعد کہا گیا جی کہ آئی جی کو بلایا گیا اور کہا گیا جی کہ ارکان کو چھوڑ دیا جائے, قانون کے تحت جو ہے کہ ان کو چھوڑا جائے. اور دوسری طرف جو ہے کہ اسی ایوان کے اندر ججز کی تعداد بڑھانے کا جو ہے وہ بل پیش کر دیا گیا نون لیگ کی جانب سے دانیال چودھری صاحب نے, اور وہ جو بل پیش کیا گیا اس کے اوپر جو ہے کہ اس پر تارڑ صاحب جو ہے کہ نذیر تارڑ صاحب جو ہے کہ وہ اسپیکر چیمبر میں تھے, تو انہوں نے مخالفت نہیں کی اور متعلقہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا. تو ابھی یہ جو سارا کا سارا پلان بیسیکلی جو ہے ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو پارلیمان کو شب خون مارا گیا, اس کے اوپر حملہ کیا گیا, پارلیمان کا جنازہ نکالا گیا, اور ہماری رائے کے اندر تو بیسیکلی اگر اس ساری کارروائی کو دیکھا جائے تو یہ صرف ارکان پارلیمان کو, جو پی ٹی آئی کی رکن اسمبلیز کو پارلیمان کے اندر سے نہیں اٹھایا گیا, بلکہ یہ شریف فیملی نے جو ہے کہ ووٹ کو عزت دو, اور بھٹو فیملی نے جو ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, ان 2 سلوگنز کے, ان 2 نظریوں کے, ان 2 سوچ اور افکار کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک کر ان دونوں اپنے اپنے سلوگنز کو, شارع دستور کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو ہے کہ وہاں پر دفن کر دیا ہے. یہ بیسیکلی ساری کی ساری کارروائی ہوئی, اس لیے آپ کو وہ ریاکشن نہیں دیا جا رہا. اب یہ کانسٹیٹیوشنل پیکج کیا ہوگا, یہ مرحلہ وار کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں گے, اور کس طرح سے کوشش کیا جائے گا کہ سپریم کورٹ میں اپنی اکثریت بنا کر پھر قاضی فائز صاحب کو جو ہے کہ وہ مزید جو ہے کہ 2-3 سال تک برقرار رکھا جائے. اس کے لیے ہم کچھ مزید ڈیٹیل حاصل کر لیں, کچھ چیزیں ہمیں مل چکی ہیں, کچھ مزید ڈیٹیل حاصل کر لیں, تو اگلا ویلاگ جو ہم کریں گے وہ آپ کو اس پہ بتائیں گے کہ حکومت کا ایکچوئل پلان, یہ جو سارا خوف و راز پیدا کیا گیا, چھاپے مارے گئے, ارکان پارلیمنٹ کو پکڑا گیا, پارلیمان کے تقدس کو پامال کر کے اس کے اندر گھس کر پارلیمنٹ کے اوپر جو ہے کہ خود حملہ کر کے اس کی ایسی کی تیسی پھیری گئی. اس کا بنیادی مقصد جو ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل پیکج, لیگل پیکج جو ہے اس کو منظور کروانا, خوف و ہراس پیدا کرنا ارکان پارلیمان کے اندر, اور اپنی گنتی پوری کرنا, اور پھر کس سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے کیونکہ مختلف آپ یہاں پہ کچھ جو ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ پیش کی گئی ہیں ترمیم, کچھ جو ہے کہ نئی چیزیں پیش کی گئی ہیں, اور کچھ جو کانسٹیٹیوشنل ترمیم پیش کی گئی ہیں. تو سٹیپ بائی سٹیپ کیا پلان ہے وہ ہم آپ کو اگلے ویلاگ میں بتائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.